فاختہ کی مانند سفید رنگ میں ڈوبے نئے گھر کا افتتاح رقص کی ایک تقریب سے کیا گیا۔ اورسلا کو یہ خیال اس سہ پہر آیا تھا جب اس نے ریبیکا اور امارانتا کو عنفوان شباب میں قدم رکھتے دیکھا تھا، اور یہ قطعی طور پر کہا جا سکتا تھا کہ نئے گھر کی تعمیر کا محرک اورسلا کی آرزو تھی کہ لڑکیوں سے شادی کے امیدواروں کو ایک مناسب جگہ خوش آمدید کہا جا سکے۔ اس کوشش میں کہ شان و شوکت میں کوئی کمی نہ رہ جائے، اورسلا گھر کی تجدید اور تزئین و آرائش میں ایک غلام کی طرح جٹ گئی تاکہ تعمیر نو ختم ہونے سے پہلے سجاوٹ کی تمام لازم اشیاء، طعام کے لیے ظروف اور اس حیرت انگیز ایجاد کی خرید کا اہتمام ہو سکے جس سے قصبے کے لوگ متحیر ہوں اور نوجوان شادمان۔ پیانولا جو ٹکڑوں کی شکل میں کئی ڈبوں میں بند تھا، ویانیز فرنیچر، بوہیمین بلوری اشیاء اور ظروف طعام کے ساتھ پہنچایا گیا۔ ولندیزی میز پوشوں، انواع و اقسام کی قندیلوں اور شمعدانوں، بافت کی ہوئی آرائشی تصویروں اور دبیز پردوں کے ساتھ غیر ممالک سے اشیاء درآمد کرنے والے ادارے نے اپنے خرچ پر ایک اطالوی ماہر پیترو کرسپی کو پیانولا ترتیب دینے کے لیے بھیجا تاکہ وہ اس کا استعمال اور 6 عدد موسیقی کے اوراق پڑھ کر نئی دھنوں پر رقص کرنا سکھا سکے۔ پیترو کرسپی جیسا سنہرے بالوں والا وجیح اور مہذب نوجوان ماکوندو میں پہلے کبھی نہ دیکھا گیا تھا۔ اپنے لباس میں اتنا محتاط کہ دم گھوٹنے والی گرمی میں بھی اس نے اپنی کم خواب کی ٹوپی اور دبیز کپڑے کا کوٹ نہ اتارا۔ پسینے میں تربتر گھر کے مالکان سے ایک احترام انگیز فاصلے پر کھڑے رہ کر اس نے کئی ہفتے بند دیوان خانے میں گزارے، اسی تندہی کے ساتھ جیسے اوریلیانو چاندی کی نقش نگاری میں گزارتا تھا۔ ایک صبح بغیر دروازہ کھولے، بغیر کسی کو آواز دیے کہ وہ اس معجزے کو دیکھے، پیترو کرسپی نے موسیقی کا پہلا ورق پیانولا پر رکھا اور ہتھوڑیوں کی عذابناک کھٹ کھٹ اور لکڑی چیرنے کی مستقل آوازیں یکدم تھم گئیں۔ خاموشی کے اس لمحے میں ایک مدھر تال نے سب کو چونکا دیا۔ وہ سب دیوان خانے کی طرف لپکے۔ ہوزے آرکادیو بوئندیا پہ جیسے بجلی گر پڑی، حسین موسیقی سے نہیں بلکہ پیانولا کے خود بخود بج اٹھنے سے، اور اس نے کیمرہ سامنے دھرا تاکہ نظر نہ آنے والے موسیقار کی تصویر اتار سکے۔ اطالوی نے ان کے ساتھ دوپہر کا کھانا کھایا۔ ریبیکا اور امارانتا فرشتہ شکل نوجوان کی ظروف چھوتی انگوٹھیوں سے آری سفید نازک انگلیوں کو حیرت سے دیکھتی رہیں۔ دیوان خانے سے متصل نشست گاہ میں پیترو کرسپی نے دونوں کو رقص کرنا سکھایا۔ اس نے لڑکیوں کو چھوئے بغیر رقص کے انداز سکھائے۔ اورسلا کی مسلسل لگی ہوئی مشفق نگاہوں تلے، جو اس دوران ایک لمحے کے لیے بھی کمرے سے باہر نہ نکلی تھی، پیترو کرسپی ان دنوں خاص پتلون پہن کر آتا، چست اور لچکدار اور رقص کے سلیپر۔ تمہیں اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہوزے آرکادیو بوئندیا نے کہا۔ یہ مرد تو ایک پری ہے۔ لیکن اورسلا نے لمحہ بھر کے لیے بھی لڑکیوں سے نظریں نہ ہٹائیں جب تک رقص کی تربیت ختم نہ ہوئی اور اطالوی جوان ماکوندو سے رخصت نہ ہوا، اور پھر وہ تقریب کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ اورسلا نے مخصوص مہمانوں کی فہرست تیار کی جس میں صرف ان لوگوں کے نام شامل تھے جن کا تعلق ماکوندو کی بنیاد رکھنے والوں میں سے تھا، سوائے پیلار ترنیرا کے خاندان کے جس کے اب 2 اور بچے ہو چکے تھے جن کی ولدیت نامعلوم تھی۔ وہ واقعتاً ایک ہائی کلاس فہرست تھی، سوائے اس کے کہ وہ دوستانہ جذبات کے تحت تیار کی گئی تھی، اور جن کو مدعو کیا گیا وہ ہوزے آرکادیو بوئندیا کے پرانے دوست تھے، اس زمانے سے قبل کے دوست جب ان لوگوں نے ہجرت کی اور ماکوندو کی بنیاد ڈالی، اور ان کے بیٹے اور پوتے جو اوریلیانو اور ہوزے آرکادیو کے بچپن کے دوست تھے، اور ان کی بیٹیاں جو ریبیکا اور امارانتا سے ملنے آتیں اور ساتھ بیٹھ کر کشیدہ کاری کرتیں۔ فہرست میں وہ خاندان بھی شامل نہ تھا جس کا سربراہ دون اپولینار موسکوتے تھا، وہ رحم دل حکمران جس کی سرگرمیاں سمٹ کر اتنی محدود ہو گئی تھیں کہ لکڑی کے ڈنڈوں سے مسلح صرف 2 سپاہی اس کے تابع دار تھے، اور جس کے گھر کے اخراجات پورے کرنے کے لیے اس کی بیٹیوں نے سلائی کی دکان کھول لی تھی، جہاں وہ مخمل کے پھول اور امرود کی مٹھائیاں بناتی اور فرمائشی محبت نامے لکھا کرتی، لیکن اپنی سادہ طبیعت، جفاکشی، خوبصورتی اور سب سے بڑھ کر رقص کی مہارت رکھنے کے باوجود وہ اس قابل نہ سمجھی جا سکیں کہ انہیں تقریب میں مدعو کیا جاتا۔
جب ارسلا اور لڑکیاں فرنیچر لگانے، چاندی کی اشیاء کو چمکانے اور دیواروں پر گلابوں سے بھری کشتیوں میں بیٹھی حسیناؤں کی تصویریں آویزہ کرنے میں مصروف تھیں، جن سے معماروں کے تعمیر کیے ہوئے خالی گوشوں اور طاقچوں میں زندگی کی لہر دوڑ گئی تھی، ہوزے آرکادیو بوئندیا نے خدا کی تصویر کشی کی کوشش کو خیر بات کہا کہ اس کو خدا کے نہ ہونے کا یقین ہو گیا تھا اور پیانولا کے ٹکڑے ٹکڑے الگ کر ڈالے تاکہ اس کے سحر کا راز جان سکے۔ تقریب سے 2 دن قبل ساز کی کھلی ہوئی کنجیوں اور زاربوں کی بوچھار میں گھرے ہوئے اس نے گڈمڈ ہوئے تاروں کو، جو کبھی ایک سمت میں جھولتے اور کبھی دوسری سمت میں، ترتیب دے کر کسی نہ کسی طرح اس نے پیانولا کو جوڑ جاڑ کر دوبارہ کھڑا کر دیا۔ اتنے غیر متوقع واقعات اور ایسی گہما گہمی اس گھر میں کبھی نہ دیکھی گئی تھی جتنی کہ ان دنوں ظہور پذیر ہوئی، لیکن قندیلیں مقررہ وقت پر جگمگا اٹھیں، گھر کی کھڑکیاں اور دروازے کھول دیے گئے جو اب تک نم تھے اور جن سے روغن اور سفیدی مہک رہی تھی، اور ماکوندو کی بنیاد رکھنے والوں نے اور ان کی اولاد، پڑپوتوں اور پڑپوتیوں نے دالان میں گہرے سبز رنگ کے سرخس اور شوخ رنگوں کے بیگونیا اور خاموش کمرے اور گلاب کے پھولوں سے مہکتا باغ دیکھا، اور پھر وہ اس نامعلوم ایجاد کے دیدار کے لیے دیوان خانے میں جمع ہوئے جو سفید چادر سے ڈھکی ہوئی تھی۔ جو لوگ پیانو سے واقف تھے، جو کہ دلدلی علاقوں کے دوسرے قصبوں میں مقبول تھا، وہ مایوس ہوئے، لیکن ارسلا کی مایوسی زیادہ تلخ تھی۔ جب اس نے موسیقی کے اوراق رکھے تاکہ امارانتا اور ریبیکا رقص کی ابتدا کریں اور پیانولا نے کام نہ کیا، ملکیادیس نے، جو اب تقریباً اندھا ہو چلا تھا اور بڑھاپے سے ڈھہ رہا تھا، اپنی لازمہ دانشمندی کو استعمال کرتے ہوئے پیانولا ٹھیک کرنے کی کوشش کی۔ بالآخر ہوزے آرکادیو بوئندیا غلطی سے ایک اٹکے ہوئے پرزے کو ہلانے میں کامیاب ہو گیا اور موسیقی پہلے ایک بوچھار کی مانند ابھری اور پھر گڈمٹ سروں میں تبدیل ہو گئی، تاروں کو جھنجھوڑتے ہوئے جو بغیر کسی ترتیب اور احتیاط سے جوڑے گئے تھے اور بے باکی سے ملائے گئے تھے۔ پیانولا کی کنجیاں زارب سے بج اٹھیں، لیکن ان 21 نڈر اور دلیر لوگوں کی آل اولاد جو پہاڑوں کو کھدیڑتے ہوئے مغرب کی سمت سمندر کی تلاش میں نکلے تھے، انہوں نے موسیقی کے گڈمٹ سروں کی اونچ نیچ کو نظر انداز کیا اور رقص صبح تک جاری رہا۔ پیترو کرسپی پیانولا کو درست کرنے واپس آیا۔ ریبیکا اور امارانتا نے تاروں کو ترتیب دینے میں اور سروں کے گڈمڈ ہونے پر اپنی ہنسی سے اس کی مدد کی۔ وہ ایک خوشگوار اور اتنی معصوم سی سرگرمی تھی کہ ارسلا نے اپنی نگہبانی ختم کر دی۔ پیترو کرسپی کی واپسی کی شام ایک الوداعی رقص کا انتظام کیا گیا اور اس نے ریبیکا کے ساتھ ایک جدید رقص پیش کیا۔ ہوزے آرکادیو اور امارانتا کے جوڑے نے ان کے وقار اور مہارت کا ساتھ دیا، لیکن یہ رقص غیر متوقع طور پر ادھورا رہ گیا کیونکہ پلار ترنیرا، جو دروازے پر دوسرے شائقین کے ساتھ کھڑی دیکھ رہی تھی، ایک عورت سے بھیڑ گئی اور اس کے بال نوچنے میں لگ گئی کیونکہ اس نے ہنس کر کہا تھا کہ آرکادیو کے کولہے عورت کی طرح ہیں۔ آدھی رات کے وقت پیترو کرسپی نے ایک جذباتی تقریر کے ساتھ رخصت چاہی اور وعدہ کیا کہ وہ جلد ہی واپس آئے گا۔ ریبیکا اسے دروازے تک چھوڑنے گئی اور گھر کے دروازے اور کھڑکیاں بند کرنے کے بعد اپنے کمرے میں جا کر خوب روئی۔ کسی بھی تشفی یا دلاسے سے نہ ختم ہونے والے یہ آنسو کئی دنوں تک بہتے رہے، جس کے بارے میں امارانتا تک کو معلوم نہ ہوا۔ اس کی گوشہ نشینی کچھ عجب نہ تھی، گو کہ وہ گرم جوشی اور کشادگی کی مالک تھی، پھر بھی تنہائی پسند تھی اور اس کے دل کی گہرائیوں میں اترنا ناممکن تھا۔ نو بلوغیت میں مضبوط اور لمبی ہڈیوں کے ساتھ اس کی اٹھان شاندار تھی، لیکن وہ اب تک چھوٹی سی جھولنے والی لکڑی کی کرسی کے استعمال پر بضد رہتی جس کے ساتھ وہ گھر میں لائی گئی تھی، جس کی کئی دفعہ مرمت ہو چکی تھی اور جس کے ہتھے غائب ہو چکے تھے۔ کسی پر انکشاف نہ ہو سکا تھا کہ وہ اس عمر میں بھی انگوٹھا چوستی تھی، اس لیے وہ غسل خانے میں بند ہونے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتی اور وہ اب تک دیوار کی طرف منہ کر کے سونے کی عادی تھی۔ برسات کی دوپہروں میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ بیگونیا سے ڈھکے برآمدے میں کشیدہ کاری کرتے کرتے کہیں باتوں کے دوران اچانک بھیگی مٹی سے اٹھتی مہک اور کینچوؤں کی ہلچل سے بھربھرائی ہوئی مٹی کو دیکھ کر پرانے دنوں کی یاد ایک آنسو کی شکل میں اس کی کڑھائی کے نمونے پر گر پڑتی، اور جب اس کی اشک باری شروع ہوئی تو وہ خفیہ ذائقے جنہیں ماضی میں رباب اور نارنگیوں سے قابو میں لایا گیا تھا دوبارہ شدت کے ساتھ ابھر آئے۔
وہ پھر سے مٹی چاٹنے لگی۔ پہلی دفعہ تو اس نے تجسس میں ایسا کیا کہ اسے یقین ہو جائے کہ کسیلا ذائقہ مٹی کی خواہش مٹا دے گا، اور حقیقت یہ تھی کہ اس سے منہ میں مٹی برداشت نہ ہو رہی تھی، لیکن تفکر کی وجہ سے وہ دل جمعی سے چباتی رہی اور آہستہ آہستہ اس کی آبائی اشتہا لوٹ آئی۔ بنیادی معدنیات کا ذائقہ، اس خوراک کی چاہ جو کبھی اصل پہچان تھی۔ وہ اپنی جیبوں میں مٹی بھر لیتی اور چپکے چپکے تھوڑی تھوڑی کھاتی رہتی، غصے اور لذت کے ملے جلے احساسات کے ساتھ۔ جب وہ اپنی سہیلیوں کو کشیدہ کاری کے دوران مشکل ٹانکے سمجھاتی اور ان مردوں کے بارے میں بات کرتی جو مستحق نہ تھے کہ ان کے فراق میں دیواروں کی خاک چاٹی جائے، مٹھی بھر مٹی کھا کر پستی میں گرنے کے عمل نے اس ایک مرد کی دوری کو کم اور اس کی یاد کو اتنا اٹل کر دیا گویا وہ دنیا کے کسی اور گوشے کی زمین پر اس کے چمڑے کے عمدہ جوتوں کی دھمک، اس کے خون کی گرمی اور بوجھ کو ایک معدنی لذت میں تبدیل کر کے ریبیکا کے منہ میں کسیلا ذائقہ اور دل میں سکون کی ایک تہ چھوڑ جاتی ہو۔ ایک سپہر امپارو موسکوتے نے گھر آنے کی اجازت چاہی۔ امارانتا اور ریبیکا اس غیر متوقع آمد سے کچھ گھبرا سی گئیں اور اس کا تکلف بھرا استقبال کیا۔ انہوں نے اسے تر و تازہ بنی سوری حویلی کی سیر کرائی، پیانولا پر موسیقی سنوائی اور بسکٹ اور مارملیڈ سے اس کی تواضع کی۔ امپارو نے اپنے وقار، اپنی دلربائی اور اپنے اخلاق سے اورسلا کو متاثر کیا، جو تھوڑی دیر کے لیے ان کے ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ 2 گھنٹے بعد جب گفتگو کی رفتار مدھم پڑنے لگی تو امپارو نے امارانتا کی بوکھلاہٹ کا فائدہ اٹھا کر ریبیکا کو چپکے سے ایک خط دیا۔ ریبیکا نے لفافے پر سینوریتا ریبیکا بوئندیا کا نام اسی خوشخطی، اسی سبز روشنائی اور اسی نزاکت سے لکھی ہوئی تحریر میں پڑھا جس میں پیانولا کو استعمال کرنے کی ہدایات کبھی لکھی گئی تھی۔ اس نے خط کو طے کیا اور امپارو کے لیے دل کی گہرائیوں سے ادا کیے گئے شکریہ، غیر مشروط احسان مندی اور موت تک برقرار رہنے والے انکہے وعدے کے ساتھ اپنے سینے میں چھپا لیا۔ امپارو موسکوتے اور ریبیکا بوئندیا کے درمیان اچانک دوستی سے اوریلیانو کی امیدیں جاگ پڑیں۔ ننھی ریمیڈیوس کی یاد نے ستانا نہ چھوڑا تھا، لیکن اس کو دیکھنے کا اسے اب تک موقع نہ ملا تھا۔ جب وہ بستی میں اپنے عزیز ترین دوستوں میگنیفیکو وسبال اور جیرینالدو مارکیز کے ساتھ، جو ماکوندو کی بنیاد ڈالنے والے 2 انہی ناموں والے لوگوں کے بیٹے تھے، چہل قدمی کرتا، اس کی نظریں سلائی کی دکان میں ریمیڈیوس کو تلاش کرتی، لیکن اسے صرف بڑی بہنیں ہی نظر آتیں۔ امپارو موسکوتے کی گھر میں موجودگی ایک بیش بینی کی طرح تھی۔ اسے امپارو کے ساتھ آنا ہوگا، اوریلیانو آہستگی سے اپنے آپ سے کہتا، اسے آنا ہوگا۔ اس نے یہ جملہ اتنی دفعہ دہرایا اور اتنے یقین کے ساتھ کہ اس سپہر ورک شاپ میں سونے کی مچھلی نقش کرتے وقت اسے یقین ہو گیا کہ ریمیڈیوس نے اس کی پکار کا جواب دیا تھا، اور واقعتاً تھوڑی دیر بعد اس کو معصوم سی آواز سنائی دی، اور جب اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو اس کا دل خوف سے منجمد ہو گیا۔ ریمیڈیوس گلابی آرگنڈی کی فراک اور سفید گرگابیاں پہنے دروازے پر کھڑی تھی۔ ریمیڈیوس، تم اندر نہیں جا سکتی، امپارو موسکوتے نے کہا، وہاں کام ہو رہا ہے۔ لیکن اوریلیانو نے اس کو کسی رد عمل کا وقت دیے بغیر سنہری مچھلی زنجیر سے اٹھائی جو اس کے منہ تک آ پہنچی اور کہا، اندر آ جاؤ۔ ریمیڈیوس اس کے پاس پہنچی اور مچھلی کے بارے میں کچھ سوال کیے جن کا جواب اوریلیانو نہ دے سکا، کیونکہ وہ اچانک دمے کے حملے کا شکار ہو گیا۔ وہ قربت چاہتا تھا، اس کی سفید تر و تازہ پھول سی نازک جلد کی، اس کی زمردی آنکھوں کی اور اس کی معصوم آواز کی، جو ہر سوال کے ساتھ اپنے والد کی طرح احترام کرتے ہوئے اس کو سر کہہ کر مخاطب کر رہی تھی۔ ملکیہ دیس ایک کونے میں بیٹھا ناقابل فہم عبارت لکھنے میں مصروف تھا۔ اوریلیانو کو اس سے نفرت محسوس ہوئی۔ وہ ریمیڈیوس سے صرف اتنا کہہ سکا کہ وہ سنہری مچھلی لے سکتی ہے، اور بچی اس پیشکش سے اتنی حیرت زدہ ہوئی کہ تیزی سے ورک شاپ سے باہر نکل گئی۔ اس سپہر اوریلیانو وہ صبر کھو بیٹھا جس کے ساتھ اس نے ریمیڈیوس کے دیدار کا انتظار کیا تھا۔ اس کا دل کام سے ہٹ گیا۔ ریمیڈیوس کے کہیں سے نمودار ہونے کی شدید خواہش پر روحانی توجہ مرکوز کرنے کی تمام کوششیں ناکام ہوئیں اور وہ نظر نہ آئی۔
اوریلیانو نے اس کو سلائی کی دکان میں تلاش کیا، اس کے گھر کی کھڑکیوں میں پڑے پردوں کے پیچھے ڈھونڈا، اس کے باپ کے دفتر میں جھانکا، لیکن اسے ریمیڈیوس کا عکس اس کی اپنی اتھاہ محیط تنہائی کے سوا کہیں دکھائی نہ دیا۔ وہ ریبیکا کے ساتھ گھنٹوں دیوان خانے میں بیٹھا پیانولا کی موسیقی سنتا۔ ریبیکا کے لیے یہ وہ موسیقی تھی جس کی تال پر پیترو کرسپی نے اسے رقص کرنا سکھایا تھا۔ اوریلیانو اس لیے سنتا کیونکہ ہر شے موسیقی سمیت ریمیڈیوس کی یاد دلاتی تھی۔ گھر محبتوں سے بھر گیا۔ اوریلیانو نے اس کا اظہار شاعری میں کیا جس کی نہ ابتدا تھی نہ انتہا۔ وہ اشعار ان کھردرے پارچوں پر جو ملکیادیس نے دیے تھے، غسل خانے کی دیواروں پر اور اپنے بازوؤں کی جلد پر لکھتا، اور ان تمام عبارتوں میں اسے ریمیڈیوس کی شبیہ نظر آتی۔ ریمیڈیوس 2 بجے سہ پہر کی خواب آور ہوا میں، ریمیڈیوس گلابوں کی نازک مہک میں، ریمیڈیوس پتنگوں کی آبی گھڑیوں کے چھپے ہوئے رازوں میں، ریمیڈیوس صبح گرم گرم روٹی کی اٹھتی ہوئی خوشبو میں، ریمیڈیوس ہر کونے میں، ہر جگہ، ہمیشہ ریمیڈیوس۔ ریبیکا روزانہ سہ پہر 4 بجے اپنی محبت کا کھڑکی کے قریب کشیدہ کاری کرتے ہوئے انتظار کرتی۔ اسے علم تھا کہ ڈاکیا اپنے خچر کے ساتھ 2 ہفتے بعد آتا تھا، لیکن وہ ہمیشہ اس کا انتظار کرتی، اس یقین کے ساتھ کہ ڈاکیا غلطی سے کسی بھی دن نمودار ہو جائے گا۔ اس کے قطعی برعکس ہوا۔ ایک دفعہ ڈاکیا مقررہ دن نہ آیا۔ پریشانی سے نیم پاگل ریبیکا رات کے اندھیرے میں اٹھ کھڑی ہوئی اور باغ میں جا کر مٹھی بھر بھر کے مٹی کھانے لگی۔ خودکشی کی کوشش میں غم و غصے سے روتی ہوئی، نازک کیچوؤں کو چباتی ہوئی اور اپنے دانتوں کو گھونگھوں کی پرت سے نقصان پہنچاتی ہوئی وہ تمام رات قے کرتی رہی اور پھر بخار میں بے ہوش ہو کر گر پڑی اور اس کا دل بے باک ہذیان کے کنویں میں اتر گیا۔ شرمناکی سے مجروح ارسلا نے ریبیکا کے صندوق کا تالا توڑا اور اس کی تہہ میں چھپے ہوئے گلابی ربن سے بندھے خوشبوؤں میں لپٹے 16 عدد خطوط، گلاب کی زرد پتیاں، کتابوں میں احتیاط سے رکھے ہوئے سوکھے پھول، پتیاں اور تتلیاں نکالیں جو چھونے سے صفوف میں تبدیل ہو گئیں۔ صرف اوریلیانو ہی تھا جو اس تنہائی کو سمجھ سکتا تھا۔ اسی سہ پہر جب ارسلا ریبیکا کو اس دیوانگی اور ہذیان کی دلدل سے نکالنے کی کوشش میں لگی ہوئی تھی، اوریلیانو اپنے دوستوں میگنیفیکو وسبال اور جرینالدو مارکیز کے ساتھ کاتارینو کی دکان پر گیا۔ لکڑی کے بنے ہوئے کمروں سے دکان کو بڑھایا گیا تھا جہاں اکیلی عورتیں رہا کرتیں، وہ عورتیں جن سے سوکھے ہوئے پھولوں کی مہک آتی تھی۔ موسیقاروں کا ایک گروہ اکارڈین اور ڈھول تاشوں کے ساتھ فرانسسکو گلوکار کے گانے بجا رہا تھا جو ماکوندو میں کئی سال سے نظر نہیں آیا تھا۔ تینوں دوستوں نے گنے کی شراب پی۔ میگنیفیکو وسبال اور جرینالدو مارکیز گو کے اوریلیانو کے ہمعصر تھے لیکن دنیا داری میں زیادہ مہارت رکھتے تھے۔ وہ عورتوں کو گود میں بٹھا کر طریقے سے پی رہے تھے۔ ایک عورت نے جو مرجھائی ہوئی اور سونے کے دانت والی تھی اوریلیانو کو پیار سے چھوا۔ اوریلیانو کو جھرجھری آئی اور اس نے عورت کا ہاتھ پرے کر دیا۔ اس پر انکشاف ہوا کہ وہ جتنی زیادہ شراب پیتا ریمیڈیوس کی یاد اتنی ہی بڑھتی جاتی، لیکن وہ اس یاد کے عذاب کو بہتر طور پر برداشت کر سکتا تھا۔ اسے معلوم نہ ہوا کہ وہ کب تیرنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے دوست اور عورتیں ایک روشن لہر میں تیر رہے ہیں، ہلکے پھلکے کچھ کہتے ہوئے، لیکن الفاظ ان کے منہ سے نہیں نکل رہے اور وہ پراسرار اشارے کر رہے ہیں جو ان کے تاثرات سے قطعی لگا نہیں کھاتے۔ کاتارینو نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور بولا، 11 بجنے لگے ہیں۔ اوریلیانو نے اپنا سر گھمایا اور اسے ایک بدنما پرحجم چہرہ نظر آیا جس نے کان پر مخمل کا پھول اڑسا ہوا تھا، اور پھر وہ اپنے حواس کھو بیٹھا جیسا کہ بھولنے کی وبا کے دنوں میں ہوا کرتا تھا، اور پھر اس نے خود کو ایک عجیب و غریب صبح ایک ایسے کمرے میں پایا جو اس کے لیے بالکل اجنبی تھا، جہاں پیلار ترنیرا ننگے پیر کھلے بالوں کے ساتھ اور ایک ہلکی سی شمیز پہنے اس کے اوپر ایک قندیل لیے جھکی ہوئی تھی۔ اوریلیانو نے اپنے پاؤں کی طرف دیکھا اور سر اٹھایا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ یہاں کیسے پہنچا، لیکن وہ یہ جانتا تھا کہ کیوں آیا تھا۔ اس کے دل کی گہرائیوں کی تہہ میں کہیں یہ ناقابل فسخ آرزو بچپن سے دبی ہوئی تھی۔ میں تمہارے ساتھ سونے آیا ہوں۔ اس کے کپڑے مٹی اور قے سے داغدار تھے۔ پیلار ترنیرا نے، جو ان دنوں اپنے 2 چھوٹے بچوں کے ساتھ اکیلے رہتی تھی، کوئی سوال نہ کیا۔ وہ اس کو بستر پر لے گئی، اس کا چہرہ نم کپڑے سے صاف کیا، اس کے کپڑے اتارے اور پھر اپنا لباس اتارا۔
مچھردانی کو کھینچ کر نیچے کیا تاکہ بچے آنکھ کھلنے پر دیکھ نہ سکیں۔ وہ تھک چکی تھی ان مردوں کے انتظار میں جو اس کے پاس ٹھہرتے، ان مردوں سے جو جا چکے تھے، ان گنت مردوں سے جن کو اس کے گھر کا رستہ نہ مل سکا تھا، جو غیر یقینی قسمت کے کھیل سے بوکھلا گئے تھے۔ اس انتظار میں اس کی جلد میں جھریاں پڑ چکی تھیں، پستان ڈھلک گئے تھے اور اس کے دل کے انگارے سرد پڑ چکے تھے۔ اس نے اوریلیانو کو تاریکی میں ٹٹولا، اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر اس کی گردن پر مامتا بھرے جذبے کے ساتھ بوسہ دیا۔ میرا بچہ بیچارہ، اس نے آہستگی سے کہا۔ اوریلیانو نے جھرجھری لی۔ وہ اپنا غم پیچھے چھوڑ آیا تھا اور اس نے ریمیڈیوس کو ایک لامتناہی دلدل میں تبدیل ہوتے دیکھا جس کا کوئی کنارہ نہ تھا، اور اس سے جانور کی بو اور استری شدہ کپڑوں کی مہک اٹھ رہی تھی۔ جب وہ سطح پر آیا وہ رو رہا تھا، پہلے سسکیوں کے ساتھ اور پھر اس کے اندر کا طوفان امٹ کر بہہ نکلا۔ اسے محسوس ہوا جیسے کوئی تکلیف دہ پھوڑا پھٹ پڑا ہو۔ پیلار ترنیرا انتظار کرتی، اپنی انگلیوں کے پوروں سے اس کے سر کو سہلاتی رہی، یہاں تک کہ اوریلیانو کے جسم نے اس سیاہ گہرے مادے سے نجات پالی جو اس کو جینے نہیں دے رہا تھا۔ پھر پیلار ترنیرا نے پوچھا، وہ کون ہے؟ اوریلیانو نے اسے بتا دیا۔ وہ ہنس پڑی، ایک قہقہا جو کسی زمانے میں فاختاؤں کو ڈرا دیتا تھا اب بچوں کی نیند میں مخل نہ ہو سکا۔ تمہیں پہلے اسے پالنا ہوگا، اس نے مذاق اڑایا، لیکن اس طنز کے پیچھے اوریلیانو کو گہری ہمدردی کا احساس ہوا۔ جب وہ کمرے سے نکلا تو نہ صرف اپنی مردانگی پر شک و شبے کو بلکہ اس مہینے بھر کے بوجھ کو بھی پیچھے چھوڑ آیا تھا۔ پیلار ترنیرا نے اس سے بے ساختہ وعدہ کیا، میں اس سے بات کروں گی اور تم دیکھنا کہ میں کس طرح اسے تشت پر رکھ کر تمہارے سامنے پیش کرتی ہوں۔ اس نے اپنا وعدہ نبھایا، لیکن وہ ایک ناخوشگوار وقت تھا کیونکہ گھر اپنا سکون کھو چکا تھا۔ جب امارانتا کو ریبیکا کے جنون کا علم ہوا، جسے اس کی چیخ پکار اور آہو بکا کی وجہ سے خفیہ رکھنا اب ناممکن ہو چلا تھا، امارانتا پر بخار کا حملہ ہوا۔ وہ بھی خاموش محبت کے کانٹے کی چبھن کو سہ رہی تھی۔ وہ غسل خانے میں بند اپنے لا علاج عشق کا اظہار ہذیان میں لکھے گئے خطوط سے کرتی، جنہیں لکھنے کے بعد وہ صندوق کی تہہ میں چھپا دیتی۔ دو بیمار جنونی لڑکیوں کو سنبھالنا اورسلا کے بس میں نہ تھا۔ امارانتا سے ایک طویل جواب طلبی کے باوجود وہ اس کی بیمار کیفیت کا سبب معلوم نہ کر سکی۔ آخر ایک الہامی لمحے میں اس نے امارانتا کے صندوق کا تالا توڑ کر گلابی ربن سے بندھے تازہ پھولوں میں لپٹے اور آنسوؤں سے بھیگے ہوئے خطوط نکالے جو پیترو کرسپی کو کبھی بھیجے نہ گئے تھے، غصے سے روتے ہوئے اور اس دن پر لعنت بھیجتے ہوئے جب اس کو پیانولا خریدنے کا خیال آیا تھا۔ اورسلا نے کشیدہ کاری کی نشستوں پر پابندی لگا دی اور کوئی موت ہوئے بغیر سوگ کا اعلان کیا جسے اس وقت تک جاری رہنا تھا جب تک اس کی بیٹیاں اپنے خوابوں کو خیرباد نہ کہہ دیں۔ ہوزے آرکادیو بوئندیا کی مداخلت بھی بے سود رہی، جس کو پیترو کرسپی کے موسیقی کے آلات کو برتنے کی صلاحیت نے متاثر کیا تھا۔ اس لیے جب پیلار ترنیرا نے اوریلیانو کو بتایا کہ ریمیڈیوس شادی کے لیے تیار ہے، وہ جان گیا کہ یہ خبر اس کے ماں باپ کو مزید پریشان کر دے گی۔ ہوزے آرکادیو بوئندیا اور اورسلا نے اوریلیانو کو دیوان خانے میں بلا کر اس معاملے پر بات چیت کی اور ساکت بیٹھے اوریلیانو کی بات سنتے رہے۔ جب ہوزے آرکادیو بوئندیا نے لڑکی کا نام سنا تو غصے اور تذلیل سے اس کا منہ سرخ ہو گیا۔ عشق ایک وبا ہے، اس نے گرج کر کہا۔ جب اتنی ساری خوبصورت اور شائستہ لڑکیاں تمہارے آس پاس ہیں تو تمہیں صرف ہمارے دشمن ہی کی بیٹی سے شادی کا خیال آیا؟ لیکن اورسلا نے اپنی رضامندی کا اظہار کیا اور اس بات کو قبولا کہ اس کو ساتوں بہنیں پسند ہیں۔ ان کی خوبصورتی، منکسر مزاجی، ان کے کام کی صلاحیت اور ان کے اخلاق سے وہ ہمیشہ سے متاثر تھی اور اس نے اپنے بیٹے کے انتخاب کو سراہا۔ ہوزے آرکادیو بوئندیا نے ایک شرط رکھی، ریبیکا پیترو کرسپی سے شادی کرے گی۔ اورسلا امارانتا کو صوبے کے دارالخلافے کی سیر کے لیے لے جائے گی تاکہ وہ وہاں مختلف لوگوں سے مل سکے اور مایوسی کی کیفیت سے نکل پائے۔ ریبیکا نے جیسے ہی یہ فیصلہ سنا اس کی صحت بحال ہو گئی اور اس نے اپنے منگیتر کو ایک فاتحانہ خط لکھا جو اس نے اپنے والدین کو دکھایا اور کسی کی مدد کے بغیر ڈاک کے ذریعے بھیج دیا۔ امارانتا نے بظاہر کہا کہ وہ اس فیصلے سے رضامند ہے اور رفتہ رفتہ اپنے بخار سے نکل آئی، لیکن اس نے خود سے وعدہ کیا کہ ریبیکا اس کی لاش پر سے گزر کر ہی پیترو کرسپی سے شادی کر سکتی ہے۔
سنیچر کے روز ہوزے آرکادیو بوئندیا نے گہرے رنگ کا سوٹ پہنا، کھڑے کالر لگائے، ہرن کی کھال والے جوتے پہنے جو اس نے پارٹی کی رات پہلی دفعہ استعمال کیے تھے، اور ریمیڈیوس موسکوتے کا ہاتھ مانگنے گیا۔ مجسٹریٹ اور اس کی بیوی نے اس کو خوش آمدید کہا۔ وہ اس کی آمد پر خوش اور ساتھ ساتھ متفکر تھے، کیونکہ انہیں معلوم نہ تھا کہ اس غیر متوقع آمد کا سبب کیا ہے، اور پھر انہوں نے سوچا کہ شاید وہ جس بیٹی کا ہاتھ اپنے بیٹے کے لیے مانگنے آیا ہے اسے اس کا نام معلوم نہیں ہے۔ اس غلطی کا ازالہ کرنے کے لیے ماں نے ریمیڈیوس کو سوتے سے جگایا اور اپنے ساتھ دیوان خانے میں لائی۔ ریمیڈیوس نیند کی کیفیت میں تھی۔ انہوں نے ریمیڈیوس سے پوچھا کیا اس نے شادی کا فیصلہ کیا ہے، اور اس نے بڑبڑاتے ہوئے کہا وہ سونا چاہتی ہے، اسے سونے دیا جائے۔ ہوزے آرکادیو بوئندیا موسکوتے خاندان کی پریشانی کو سمجھتے ہوئے اوریلیانو کے پاس آیا تاکہ معاملہ صاف ہو سکے۔ جب وہ واپس آیا تو موسکوتے میاں بیوی رسمی لباس پہنے ہوئے تھے۔ گھر کے فرنیچر کو نئے سرے سے آراستہ کیا گیا تھا اور گلدانوں میں تازہ پھول رکھے تھے، اور وہ اپنی بڑی بیٹیوں کے ساتھ دیوان خانے میں اس کے منتظر تھے۔ موقع کی ناخوشگواری اور کلف لگے کالر کی جکڑ سے پریشان ہوتے ہوئے ہوزے آرکادیو بوئندیا نے اس بات کی تصدیق کی کہ در حقیقت ریمیڈیوس ہی کو اس کے بیٹے نے چنا ہے۔ سمجھ میں آنے والی بات نہیں، دون اپولینار موسکوتے نے پریشانی کے عالم میں کہا، ہماری 6 بیٹیاں ہیں اور سب کنواری ہیں اور عمر کے لحاظ سے شادی کے قابل ہیں، جو تمہارے محنت کش اور سنجیدہ طبیعت بیٹے سے شادی کر کے خوش ہوں گی۔ اور اوریلیانو نے اس بچی کو منتخب کیا جو رات میں بستر گیلا کرتی ہے۔ اس کی بیوی نے، جو ایک پروقار عورت تھی، اپنے شوہر کو اس کی غلطی پر سرزنش کی۔ جب انہوں نے پھلوں کا شربت ختم کیا تو یہ رشتہ قبول کر چکے تھے، سوائے اس کے کہ سینیورا موسکوتے نے التجا کی کہ وہ ارسلا سے تنہائی میں بات کرنا چاہتی ہے۔ ارسلا کو تعجب ہوا کہ مردوں کے فیصلے میں اس کو کیوں شامل کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے گہرے جذبات کو محسوس کرتے ہوئے ارسلا دوسرے دن ہی اس سے ملاقات کے لیے گئی۔ آدھے گھنٹے بعد وہ اس خبر کے ساتھ لوٹی کہ ریمیڈیوس بلوغت کو نہیں پہنچی ہے۔ اوریلیانو کو یہ کوئی ایسی رکاوٹ نہ لگی۔ اس نے اتنا طویل انتظار کیا تھا کہ وہ اس وقت تک کا اور انتظار کر سکتا تھا جب اس کی دلہن بلوغت کو پہنچ جائے۔ یہ نئی ہم آہنگی ملکیادیس کی موت سے درہم برہم ہو گئی، گو کہ اس موت کی پیش بینی ہو چکی تھی، لیکن ان حالات کی نہیں جس میں اس کی موت واقع ہوئی۔ واپسی کے چند ماہ بعد اس پر بڑھاپے کا عمل اس صورت اور شدت سے وقوع پذیر ہوا کہ اس کے ساتھ ایک بے مصرف پردادا کی طرح برتاؤ کیا جانے لگا، جو کمروں میں سائے کی مانند بھٹکتا پھرتا ہو، اپنے پیروں کو گھسیٹتے، اچھے دنوں کو بلند آواز میں یاد کرتے ہوئے، اور جسے کوئی نہ یاد رکھتا ہو نہ ہی پرواہ کرتا ہو، حتیٰ کہ وہ ایک دن اپنے بستر میں مردہ پایا جائے۔ شروع میں ہوزے آرکادیو بوئندیا نے اس کے کام میں مدد کی۔ وہ کیمرے کی تصویروں اور نوسترادمس کی پیش گوئیوں کے لیے پرجوش تھا، لیکن پھر آہستہ آہستہ اس نے ملکیادیس کو تنہا چھوڑ دیا، کیونکہ اس سے بات کرنا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ ملکیادیس اپنی بینائی کھو رہا تھا۔ وہ بات کرتے وقت لوگوں کو ان سے گڈمٹ کر دیتا جن کو مدتوں پہلے جانتا تھا، اور وہ کئی زبانوں کے پیچیدہ مرکب کے ساتھ بات کرتا۔ وہ ٹٹول کر اشیاء کے درمیان صورت سے بغیر ٹکرائے گزرتا، گویا وہ کسی چھٹی حص کا مالک ہو۔ ایک دن وہ نقلی دانت لگانا بھول گیا جو اس نے بستر کے ساتھ پانی کے گلاس میں ڈالے تھے، اور پھر اس نے دوبارہ کبھی نہ لگائے۔ جب ارسلا نے گھر کو وسیع کرنے کی ٹھانی تھی تو اس نے ملکیادیس کے لیے اوریلیانو کی تجربہ گاہ سے متصل ایک خاص کمرہ تعمیر کروایا تھا، گھر کی آوازوں اور گہما گہمی سے الگ تھلگ، ایک ایسی کھڑکی کے ساتھ جس سے کمرہ ہمیشہ روشن رہتا، اور ایک کتابوں کی شیلف جہاں اس نے خود وہ کتابیں ترتیب سے رکھی تھیں جو گرد اور کیڑوں سے تقریباً ضائع ہو چکی تھیں، اور وہ بھربھرے کاغذات جن پر نہ پڑھی جانے والی عبارتیں اور اشارے لکھے ہوئے تھے، اور پانی کا گلاس جس میں نقلی دانت پڑے تھے اور جس میں چھوٹے چھوٹے پیلے پھولوں والے پانی کے پودے نے جڑیں پکڑ لی تھیں۔ نئی جگہ ملکیادیس کو پسند آئی تھی، اور وہ پھر کہیں اور نظر نہ آتا، کھانے کے کمرے میں بھی نہیں۔ وہ صرف اوریلیانو کی کارگاہ میں گھنٹوں وقت گزارا کرتا اور اپنے ان پراسرار پارچوں پر لکھا کرتا جو اتنے خشک ہو چکے تھے، گویا ایسے عنصر سے بنے ہوں جو ابھی بکھر جائے گا۔ وہاں وہ ویزیٹاسیون کے لائے ہوئے کھانے دن میں کئی مرتبہ کھاتا،
گو کہ آخر دنوں میں اس کی بھوک ختم ہو چلی تھی اور وہ صرف سبزیوں پر گزارا کر رہا تھا۔ کچھ ہی دنوں میں اس کی شکل ایسی خستہ حال ہو گئی تھی جو سبزی خوروں کی ہوتی ہے۔ اس کی جلد پر ہلکی سی کائی کی تہ جمی معلوم ہوتی، جیسی کہ اس کی قدیم واسکٹ پر چڑھی ہوئی تھی جو ملکیادیس کبھی نہ اتارتا تھا، اور اس کی سانسوں میں سے ایک سوئے ہوئے جانور کی باس آتی تھی۔ اوریلیانو بالآخر اسے بھلا بیٹھا اور نظمیں لکھنے میں کھو گیا، لیکن ایک دفعہ اسے محسوس ہوا کہ وہ ملکیادیس کی خود کلامی کو سمجھ پا رہا ہے، اور وہ متوجہ ہوا۔ در حقیقت جس لفظ کی تکرار اس پیچیدہ خود کلامی میں ایک سخت پتھر کی مانند اس کے کانوں سے ٹکرا رہی تھی، وہ تھا اکویناکس اکویناکس اکویناکس، اور نام الیگزینڈر فان ہمبولٹ۔ آرکادیو ان دنوں جب ملکیادیس اوریلیانو کی چاندی کی نقش کاری میں اس کی مدد کرتا تھا، اس سے قریب ہو گیا تھا۔ ملکیادیس اس کی قربت کا جواب اس سے ہسپانوی زبان میں بات چیت کے ذریعے دیتا، ایسی ہسپانوی جس کا حقیقت سے تعلق نہ تھا۔ ایک سہ پہر وہ اچانک ایک جذبے سے سرشار ہو گیا۔ سالوں بعد فائرنگ اسکواڈ کا سامنا کرتے ہوئے آرکادیو کو ملکیادیس کی وہ لرزش یاد آنی تھی جس میں اس نے آرکادیو کو اپنی گنجلک لکھائی میں کئی صفحات پڑھ کر سنائے تھے جنہیں آرکادیو سمجھ نہ پایا تھا، لیکن جب ان کو پڑھا جا رہا تھا وہ چند الفاظ کا جاپ سنائی دے رہے تھے۔ پھر بہت عرصے بعد اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی اور وہ بولا، جب میں مروں تو میرے کمرے میں 3 دن تک پارا جلانا۔ آرکادیو نے یہ بات ہوزے آرکادیو بوئندیا کو بتائی، اور ہوزے نے کوشش کی کہ ملکیادیس اسے کھل کر بتائے، لیکن اسے ہر دفعہ ایک ہی جواب ملا، میں نے لافانی ہونے کا راز پا لیا ہے۔ جب ملکیادیس کی سانسوں میں بو آنے لگی تو آرکادیو ہر جمعرات اسے دریا پر نہلانے کے لیے لے جانے لگا۔ بظاہر ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ملکیادیس بہتر ہو رہا ہے۔ وہ کپڑے اتار کر لڑکوں کے ساتھ پانی میں اتر جاتا اور اس کی پراسرار حس اس کو دریا کے گہرے اور خطرناک حصوں سے محفوظ رکھتی۔ اس طرح کافی وقت گزر گیا جس کے دوران وہ صرف رات کو پیانولا ٹھیک کرنے کی کوشش میں مصروف اور آرکادیو کے ساتھ بازو میں تولیہ دبائے اور ہاتھ میں صابن کی ٹکیا تولیے میں لپیٹے دریا کی طرف جاتا ہوا دکھائی دیا کرتا۔ ایک جمعرات دریا میں جانے سے پہلے اوریلیانو نے سنا، وہ کہہ رہا تھا، میں سنگاپور کے ٹیلوں پر بخار سے مر چکا ہوں۔ اس دن وہ دریا کے خطرناک حصے میں اتر گیا اور ان کو دوسرے دن چند میل کے فاصلے پر دریا کی اترائی میں ایک روشن موڑ پر پڑا ملا۔ ایک تنہا گدھ اس کے پیٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ اورسلا کے احتجاج کے باوجود، جو ملکیادیس کی موت کے غم میں اپنے باپ کی موت کے سوگ سے زیادہ روئی تھی، ہوزے آرکادیو بوئندیا نے اس کو دفنانے کی مخالفت کی۔ وہ لافانی ہے، وہ بولا، اور وہ خود اپنے دوبارہ جی اٹھنے کا فارمولہ بتا کر گیا ہے۔ وہ واٹر پائپ لے کر آیا جسے بھلایا جا چکا تھا اور اس پر پارے کی کیتلی چڑھا کر ملکیادیس کی لاش کے قریب ابلنے کے لیے رکھ دی، جو آہستہ آہستہ نیلے بلبلوں سے بھر گئی۔ دون اپولینار موسکوتے نے اس کو یاد دہانی کی کوشش کی کہ ڈوبے ہوئے آدمی کی لاش صحت عامہ کے لیے خطرے کا باعث ہو سکتی ہے۔ ہوزے آرکادیو بوئندیا کے لیے یہ کوئی جواب نہ تھا، کیونکہ اس کی نظر میں ملکیادیس مرا نہیں تھا، اور اس نے 72 گھنٹے اس کی لاش کو پارے کا دھواں دے دے کر گزارے، یہاں تک کہ لاش پھول کر پھٹنے لگی اور اس سے خارج ہونے والی نیلگوں تابکاری کی مدھم سیٹیوں نے پورے گھر کو ایک تعاونی دھوئیں میں لپیٹ دیا۔ تب اس نے لاش کو دفنانے کی اجازت دی، عام طریقے سے نہیں بلکہ ان تمام اعزازات اور شان و شوکت کے ساتھ جو ماکوندو کی اعلیٰ ترین فیاض شخصیات کے لیے مخصوص کی گئی تھی۔ یہ ماکوندو میں پہلی تدفین تھی اور نہایت پرہجوم۔ ایسی تدفین پھر کبھی نہ دیکھی گئی سوائے 100 سال بعد بڑی ماما کے پرجشن جنازے کے۔ انہوں نے ملکیادیس کو اس زمین کے عین وسط میں دفن کیا جو قبرستان کے لیے مخصوص کی گئی تھی، اور پتھر کے کتبے میں وہ لکھا گیا جو انہیں اس کے بارے میں معلوم تھا۔ اس کا نام ملکیادیس۔ انہوں نے 9 راتیں جاگ کر جشن مرگ منایا۔ اس ہنگامہ خیز ہجوم میں جو دالان میں جمع ہوا، کافی پیتے، تاش کھیلتے اور لطیفے سناتے ہوئے امارانتا کو موقع مل گیا کہ وہ پیترو کرسپی سے اپنی محبت کا اظہار کر سکے، جس نے چند ہفتے پہلے ہی ریبیکا سے اپنے پیمانے وفا کا اعادہ کیا تھا، اور ترکوں کی گلی میں جہاں کبھی عرب پالتو طوطوں کے لیے چیزیں خریدا کرتے تھے، ایک دکان کھولی تھی جہاں موسیقی کے آلات اور خوشنما آوازوں والے کھلونے اکٹھا کیے تھے۔
اطالوی نے، جس کا سر گھنگریالے بالوں سے بھرا تھا، جس کو دیکھ کر عورتیں آہیں بھر کر رہ جاتی، امارانتا سے ایک ننھی متلون مزاج لڑکی جیسا سلوک کیا جس کو سنجیدگی سے لینے کی ضرورت نہ تھی۔ میرا ایک چھوٹا بھائی ہے جو دکان میں میری مدد کرتا ہے، اس نے امارانتا سے کہا۔ امارانتا کو ذلت محسوس ہوئی اور اس نے بپھر کر غصے میں کہا کہ وہ اپنی بہن کی شادی کو روک کر دم لے گی، چاہے اس کو لاش کی صورت میں دروازے پر لیٹنا پڑے۔ اطالوی اس ڈرامائی دھمکی سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے ریبیکا کو بتا دیا، اور اس طرح امارانتا کی روانگی، جو ارسلا کے کام کی وجہ سے اب تک ٹل رہی تھی، بالآخر ہفتے بھر کی تیاری کے بعد وقوع پذیر ہوئی۔ امارانتا نے کوئی مزاحمت نہ کی، لیکن جب اس نے ریبیکا کو الوداعی بوسہ دیا تو اس نے کان میں سرگوشی کی۔ اپنی امیدوں کو ہوا نہ دو، وہ مجھے اس دنیا کے آخری سرے پر بھیج دیں، تب بھی میں تمہاری شادی روکنے کا طریقہ ڈھونڈ لوں گی، چاہے اس کے لیے مجھے تم کو جان سے مارنا پڑے۔ ارسلا کی غیر موجودگی اور ملکیہ دیس کی غیر مرئی موجودگی کے باوجود، جس سے کمروں میں پراسرار آمد و رفت کی سرسراہٹ ہوتی رہتی، گھر وسیع اور خالی لگتا۔ ریبیکا نے گھر کا انتظام اپنے ہاتھ میں لے لیا اور انڈین عورت نے بیکری سنبھال لی۔ شام کو پیترو کرسپی آ پہنچتا، لیونڈر کی خوشبو سے لبریز، ہمیشہ ایک کھلونا تحفے کے طور پر لیے ہوئے۔ اس کی منگیتر اپنے ملاقاتی کو دیوان خانے میں بٹھاتی اور تمام کھڑکیاں دروازے وا رکھتی تاکہ کسی کو کوئی شک نہ ہو۔ یہ ایک غیر ضروری احتیاط تھی، کیونکہ اطالوی اتنے احترام کے ساتھ پیش آتا کہ اپنی ہونے والی بیوی کا ہاتھ تک نہ چھوتا۔ یہ ملاقاتیں گھر کو نادر کھلونوں سے بھرتی جا رہی تھیں۔ میکان کی بیلرینائیں، غنائی صندوقچے، قلابازیاں کھانے والے بندر، دل کی چال چلتے گھوڑے، تمبورا بجاتے مسخرے۔ پیترو کرسپی کے لائے ہوئے حیران کن اور نت نئے انکشافات سے بھرے میکان کی حیوانات نے ہوزے آرکادیو بوئندیا پر ملکیہ دیس کی موت کے بعد سے چھائے غم کے بادلوں کو تحلیل کیا اور اسے دوبارہ پرانے دنوں کے مانند کیمیا گر کے روپ میں واپس لے آئے۔ وہ ان دنوں انتڑیاں نکلے ہوئے حیوانات کی جنت میں رہتا، جن کی میکانیت کو پارا پارا کر کے وہ ان کو دوبارہ خالصتاً حرکیات کے اصولوں پر مبنی نظام کے تحت جوڑنے کی کوشش میں لگا رہتا، جبکہ اوریلیانو ان دنوں اپنی تجربہ گاہ سے غفلت برتنے لگا، کیونکہ وہ ننھی ریمیڈیوس کو لکھانے پڑھانے میں جٹا رہتا۔ شروع میں بچی نے اپنی گڑیاؤں کو اس آدمی پر فوقیت دی جو ہر سہ پہر آن پہنچتا، اور بچی کو اپنے کھلونوں سے جدا ہو کر نہانے دھونے اور تیار ہونے کے بعد دیوان خانے میں جا کر بیٹھنا ہوتا کہ وہ ملاقاتی کے سامنے آ سکے۔ لیکن اوریلیانو کے صبر اور ریاضت نے بالآخر بچی کا دل جیت لیا، اس حد تک کہ وہ گھنٹوں اس کے ساتھ بیٹھی نت نئے الفاظ کے معنی پڑھتی اور رنگین پینسلوں سے ننھے ننھے گھر اور گائے بیلوں کے باڑے اور پہاڑوں کے پیچھے سے پیلی شعاعیں نکالتا ہوا گول مٹول سورج بنایا کرتی۔ صرف ریبیکا ناخوش تھی، امارانتا کی دھمکی کی وجہ سے۔ وہ اپنی بہن کی طبیعت سے بخوبی واقف تھی، اس کے متکبر نفس اور اس کی غصے کی شدت سے خوفزدہ رہتی۔ وہ گھنٹوں غسل خانے میں بند ہو کر انگوٹھا چوسنے میں گزارتی، ایک آہنی قوت ارادی سے خود کو مٹی کھانے سے روکتی ہوئی۔ سکون کی تلاش میں وہ پیلار ترنیرا کو بلا کر اپنے مستقبل کی پیش بینی کرواتی۔ روایتی جملوں کے بعد پیلار ترنیرا نے پیش گوئی کی، تم اس وقت تک خوش نہیں رہ سکتی جب تک تمہارے والدین کو دفنا نہیں دیا جاتا۔ ریبیکا نے جھلجھلی لی۔ اس نے ایک خواب کو یاد کرتے ہوئے اپنے آپ کو ایک کمسن بچی کی شکل میں ایک گھر میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا، ایک صندوق اور جھولنے والی کرسی اٹھائے اور ایک تھیلے کے ساتھ جو اس نے کبھی کھول کر نہ دیکھا تھا۔ اس نے ایک پروقار شخص کو سفید کپڑوں میں ملبوس دیکھا، جس کی قمیص کا کالر سنہرے بٹن سے بند تھا اور جس کا تاش کے پتے والے دل کے بادشاہ سے کوئی تعلق نہ تھا۔ اسے ایک نوجوان اور بے حد خوبصورت عورت یاد آئی جس کے ہاتھ نرم اور خوشبو میں لپٹے ہوئے تھے اور جس کا تاش کے پتے جیک آف ڈائمنڈ اور اس کے سوکھے ہاتھوں سے کوئی تعلق نہ تھا، اور جو اپنے بالوں میں پھول لگاتی تھی اور ننھی ریبیکا کو اپنے ساتھ قصبے کی سبز رنگی گلیوں میں ٹہلانے لے جاتی تھی۔ میں سمجھی نہیں، ریبیکا نے کہا۔ پیلار ترنیرا کچھ گڑبڑا سی گئی۔ میری بھی سمجھ میں نہیں آیا، لیکن پتے یہی کہہ رہے ہیں۔ ریبیکا اس مہمے میں اتنی الجھی کہ اس نے ہوزے آرکادیو بوئندیا کو بتا دیا، جس نے اسے ڈانٹا کہ تاش کے پتوں کی خرافات پر کیوں یقین کر بیٹھی ہے۔ لیکن اس نے خاموشی سے الماریوں اور صندوقوں کو کھنگالا، سامان کو ادھر ادھر کیا، مسحریوں کو الٹا کیا اور ہڈیوں کے تھیلے کی تلاش میں لگ گیا۔
اسے یاد آیا کہ گھر کی مرمت اور تزئین کے بعد سے اس نے وہ تھیلا نہیں دیکھا تھا۔ اس نے مزدوروں اور معماروں کو طلب کیا، جن میں سے ایک نے انکشاف کیا کہ اس نے وہ تھیلا ایک دیوار میں دفن کر دیا تھا، کیونکہ وہ اس کو کام میں پریشان کر رہا تھا۔ کئی دنوں تک وہ دیواروں سے کان لگا کر سنا کیا، یہاں تک کہ اسے ایک جگہ سے گہری ٹک ٹک سنائی دی۔ دیوار سے تھیلا کھود نکالا گیا جس میں انسانی ہڈیاں تھیں۔ انہوں نے اسی دن ملکیادیس کی قبر کے ساتھ بغیر کسی کتبے کے وہ ہڈیاں دفنائیں، اور ہوزے آرکادیو بوئندیا نے اس دن ایک بوجھ سے خود کو آزاد اور ہلکا پھلکا پایا، وہ بوجھ جو اس کے ضمیر پر پرودانسیو ایگویلار کی یاد کی طرح گراں گزر رہا تھا۔ جب وہ باورچی خانے میں گیا تو اس نے ریبیکا کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے کہا، تم اپنے ذہن سے ان برے خیالات کو نکال دو، اب تم خوش رہو گی۔ ریبیکا سے دوستی نے پیلار ترنیرا کے لیے اس گھر کے دروازے کھول دیے جو اورسلا نے آرکادیو کی پیدائش کے بعد اس کے لیے بند کر دیے تھے۔ وہ دن میں کسی وقت بھی آ جاتی، بکریوں کے ریوڑ کی طرح، اور اپنی ہذیانی طاقت کٹھن ترین کاموں میں لگا بیٹھتی۔ کبھی وہ تجربہ گاہ میں جا کر عکاسی کی امونیا پلیٹیں بنانے میں مستعدی اور نزاکت کے ساتھ آرکادیو کی مدد کرتی، جس سے وہ بوکھلا جاتا۔ اس عورت نے اس کو پریشان کر دیا تھا۔ اس کی جلد کی گہری رنگت، اس کی دھوئیں کی سی خوشبو، تاریک کمرے میں اس کے اچانک قہقہوں کی گونج آرکادیو کی توجہ کو بکھیر دیتے اور وہ بوکھلاہٹ میں چیزوں سے ٹکرا جاتا۔ ایک دن جب اوریلیانو چاندی پر کام کر رہا تھا اور پیلار ترنیرا میز پر جھکی اس کے انہماک کو ستائشی نظروں سے دیکھ رہی تھی، اچانک ایسا ہو گیا جب اوریلیانو کو یقین ہو گیا کہ آرکادیو اندھیرے میں عکاسی کے عمل میں منہمک ہے، تو اس نے نظریں اٹھا کر پیلار ترنیرا کی آنکھوں میں دیکھا، جس میں اس کی سوچ کی جھلک ایسی واضح تھی جیسی پہلے پہر کی روشنی۔ خوب، تو اب بتاؤ کیا بات ہے؟ اوریلیانو نے پوچھا۔ پیلار ترنیرا نے اداس مسکراہٹ کے ساتھ اپنا ہونٹ کاٹا۔ یہ کہ تم جنگ میں خوب سجو گے، اس نے جواب دیا۔ جہاں تم اپنی آنکھ رکھو گے وہیں تمہاری گولی جا لگے گی۔ اوریلیانو پیشگوئی کے ثبوت سے مطمئن ہوا اور اپنے کام میں غرق ہو گیا، گویا کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اس کی آواز میں ایک اطمینان بخش طاقت آ گئی۔ میں اس کو پہچان لوں گا، اس نے کہا، وہ میرا ہم نام ہوگا۔ ہوزے آرکادیو بوئندیا کو بالآخر وہ مل گیا جس کی اسے تلاش تھی۔ اس نے گھڑی کی میکانیکیت سے میکانیکی بیلرینا کو جوڑ دیا اور وہ بلا کسی رکاوٹ کے 3 دن تک اپنی موسیقی پر رقص کرتی رہی۔ اس کامیابی نے آرکادیو کو ماضی میں ہونے والے مشکل ترین کاموں سے زیادہ سرور دیا۔ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور نیند کو خیر بات کہا۔ صرف ریبیکا کی دیکھ بھال اور نگرانی نے اس کو اپنے خیالوں کی دنیا میں ایک مسلسل ہذیانی کیفیت میں جانے سے روکا جس سے وہ پھر نہ نکل پاتا۔ وہ راتیں کمرے میں ٹہلتے ہوئے بلند آواز میں سوچتے ہوئے گزارتا، اس اصول کی تلاش میں جس سے وہ بیل گاڑیوں کو، ہر اس چیز کو جسے حرکت سے فائدہ پہنچتا ہو، پنڈولم سے جوڑ سکتا۔ بے خوابی کے بخار نے اسے اتنا تھکا دیا کہ وہ سفید بالوں والے اور انوکھی حرکتوں والے بوڑھے آدمی کو پہچان نہ پایا جو ایک صبح اس کی خوابگاہ میں داخل ہوا۔ وہ پرودانسیو ایگویلار تھا۔ بالآخر جب وہ اسے پہچان سکا، اس بات پر حیران کہ مرے ہوئے لوگ بھی بوڑھے ہوتے ہیں، ہوزے آرکادیو بوئندیا ماضی کی یاد سے لرز گیا۔ پرودانسیو، اس نے کہا، تم کتنی دور سے آئے ہو؟ موت کے اتنے سال گزرنے کے بعد جینے کی آرزو اتنی شدید تھی، زندوں کی قربت کی خواہش اتنی تابناک، موت در موت کی شفافیت اتنی دہشتناک کہ پرودانسیو ایگویلار اپنے بدترین دشمن کی محبت میں گرفتار ہو بیٹھا تھا۔ اس نے اس کی تلاش میں بڑا عرصہ گزارا تھا۔ اس نے ریوہاکا کے مرے ہوئے لوگوں کی بابت اس سے پوچھا، مردہ لوگ جو اوپار وادی سے آئے تھے اور وہ جو دلدلی علاقے سے آئے تھے، اور کوئی بھی نہ بتا پایا تھا کیونکہ ماکوندو وہ قصبہ تھا جس کی بابت مردہ دنیا میں کسی کو علم نہ تھا، یہاں تک کہ ملکیادیس وہاں پہنچا اور اس نے ایک چھوٹا سیاہ نقطہ مردہ دنیا کے نقشے میں لگایا۔ ہوزے آرکادیو بوئندیا صبح تک پرودانسیو سے باتیں کرتا رہا۔ چند گھنٹوں بعد رات بھر کا تھکا ہوا وہ اوریلیانو کی تجربہ گاہ میں گیا اور اس سے پوچھا، آج کون سا دن ہے؟ اوریلیانو نے بتایا کہ آج منگل ہے۔ میں بھی یہی سوچ رہا تھا، لیکن اچانک مجھے محسوس ہوا جیسے آج ابھی تک پیر ہے۔ آسمان پر نظر ڈالو، دیواروں کو دیکھو، بیگونیا کے پھولوں کو دیکھو، آج بھی پیر ہے۔ اوریلیانو نے جو اس کے خبط سے مانوس ہو چلا تھا کوئی توجہ نہ دی۔ اگلے دن ہوزے آرکادیو بوئندیا تجربہ گاہ میں واپس پہنچا۔
یہ تباہ کن ہے۔ اس نے کہا، ہوا کو دیکھو، سورج کی سنسناہٹ کو سنو، بالکل جیسے کل تھا اور پرسوں تھا، آج بھی پیر ہے۔ اس رات پیترو کرسپی نے اسے پروڈانسیو ایگویلار کے لیے روتے ہوئے پایا، ملکیادیس کے لیے، ریبیکا کے والدین کے لیے، اپنی ماں کے لیے، اپنے باپ کے لیے، ان سب کے لیے روتے ہوئے جن کو وہ یاد کر سکتا تھا اور جو اب اپنی اپنی موت میں تنہا ہو چکے تھے۔ پیترو کرسپی نے اسے ایک میکان کی بھالو دیا جو ایک اپنے پچھلے پیروں کے بل تنی ہوئی رسی پر چلتا تھا، لیکن وہ اسے اس کے خبط سے نکال نہ پایا۔ اس نے پوچھا کہ اس منصوبے کا کیا ہوا جس کے تحت وہ ایک ایسا پنڈولم بنانے جا رہا تھا جس سے انسان اڑ سکے، اور اس نے جواب دیا کہ اسے بنانا ناممکن ہے کیونکہ پنڈولم ہوا میں سب کچھ اٹھا سکتا ہے لیکن اپنے آپ کو نہیں اٹھا سکتا۔ جمعرات کو وہ پھر تجربہ گاہ میں داخل ہوا، چہرے پہ دردناک کیفیت لیے ہوئے، گویا زمین پر ہل چلایا گیا ہو۔ ٹائم مشین ٹوٹ گئی ہے، اس نے تقریباً سسکیاں لیتے ہوئے کہا، اور ارسلا اور امارانتا اتنی دور چلی گئی ہیں۔ اوریلیانو نے اسے ایک بچے کی طرح ڈانٹا اور وہ جھینپ کر چپ ہو گیا۔ پھر اس نے 6 گھنٹے چیزوں کو کھوجتے ہوئے گزارے، اس فرق کی تلاش میں جو کل سے آج تک رونما ہوا ہو، تاکہ وہ وقت کے گزرنے کو دیکھ سکے۔ وہ تمام رات آنکھیں کھولے بستر پہ لیٹا رہا، پرودانسیو، ملکیادیس اور تمام دوسرے مرے ہوئے لوگوں کو پکارتے ہوئے تاکہ وہ اس کی تکلیف میں اس کا ساتھ دے سکیں، لیکن کوئی نہ آیا۔ جمعے کے دن کسی اور کے اٹھنے سے پہلے اس نے پھر فطرت کا نظارہ کیا، یہاں تک کہ اسے کوئی شبہ نہ رہا کہ آج پھر پیر کا دن ہے۔ پھر ایک جنونی ہذیان میں صبح صاف و بلند لیکن نہ سمجھ میں آنے والی زبان میں چلاتے ہوئے اس نے دروازے کا تختہ اپنی وحشیانہ طاقت سے کھینچا اور کیمیائی تجربہ گاہ، عکاسی کے کمرے اور چاندی کی کارگاہ میں رکھے تمام آلات کرچی کرچی کر ڈالے۔ وہ باقی گھر کو ختم کرنے چلا تھا کہ اوریلیانو نے مدد کے لیے پڑوسیوں کو پکارا۔ 10 آدمیوں نے مل کر اسے زمین پر گرایا، 14 آدمیوں نے اسے رسی سے جکڑا، 20 آدمیوں نے اسے گھسیٹ کر دالان میں شاہ بلوط کے درخت کے نیچے لٹایا اور تنے سے باندھ کر چھوڑ دیا، عجیب و غریب زبان میں بھونکتے اور منہ سے سبز جھاگ اڑاتے ہوئے۔ جب ارسلا اور امارانتا واپس آئیں تو وہ پیڑ سے اسی طرح بندھا، بارش میں بھیگا، مکمل معصومیت کی کیفیت میں پڑا ہوا تھا۔ انہوں نے اسے پکارا اور اس نے ان دونوں کو خالی نظروں سے دیکھتے ہوئے کچھ کہا جسے وہ سمجھ نہ پائیں۔ ارسلا نے اس کے ہاتھ اور پیر کھولے جو رسیوں سے لگے زخم سے رس رہے تھے اور صرف کمر سے بندھا چھوڑ دیا۔ پھر انہوں نے پام کے پتوں سے سایہ بنایا تاکہ وہ سورج کی تپش اور بارش سے محفوظ رہ سکے۔